آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں دیہاتوں میں سب لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. شہروں میں پڑوس کا نہیں پتہ ہوتا کہ کون رہتا ہے یہاں. کئی بار ایسے واقعات ہوئے کہ پڑوسیوں کے ہاں سے اسمیل آنا شروع ہوئی، بدبو آنا شروع ہوئی، پتہ چلا جی ان کا تو انتقال ہو گیا ایک ہفتہ پہلے. تو لیکن جب کسی آبادی سے دور رہتے ہیں، کالونی کے شکل میں، چار دیواری میں، تو لوگوں کا آپس میں ایک ریلیشن ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے. ہم چونکہ مسلم ہیں الحمدللہ، آپ سب لوگ مسجد میں ہیں، تو اس کی علامت ہے کہ اللہ کو اللہ مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو نبی مانتے ہیں. تو ہمیں ہر چیز میں، ہر ہدایات میں سپیریئر اسلام کو رکھنا ہے. اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں اس وقت دنیا میں نا دو تہذیبوں کی جنگ ہے. میری طرف توجہ ہے نا سب کی؟ دو تہذیبوں کی جنگ ہے. جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ پورا فوکس وہ بیان کو کریں آپس میں، کیونکہ خواتین کی جب گیدرنگ ہوتی ہے تو آپس میں پرانی باتیں، بہت باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، تو فوکس کریں اس وقت بیان کو. یہ بند کر دیں، بند کر دیں بالکل. دیکھیں اس وقت دنیا میں نا دو تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے، تصادم ہے. تہذیبیں دنیا میں سب ختم ہوتی، کلچر سب ختم ہوتے جا رہے ہیں. دنیا میں صرف دو ہی تہذیبوں کی جنگ ہوگی اب، فکری جنگ بھی اور اسلحے کی جنگ بھی. یہ دو تہذیبوں کی ہے. ایک مغربی تہذیب، ویسٹرن کلچر. وہ کلچر کیا ہے؟ وہ ہے مادہ پرستی. اس کلچر میں کامیابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کی صحت اچھی ہو، آپ کی جیب میں پیسہ ہو، آپ کے پاس اچھی تعلیم ہو. آپ کسی انگریز سے پوچھیں کہ ایک کامیاب انسان، سکسیسفل انسان کسے کہتے ہیں، کسی سیکولر لبرل آدمی سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ کامیابی کی ڈیفینیشن یہ ہے صحت مند معاشرہ ہو، پیسے ویسے ہوں آپ کی جیب میں، اور آپ ترقی کر رہے ہوں، نالج ہو، تعلیم ہو، ایجوکیشن ہو. غلط بات نہیں ہے، میرا خیال ہے بات صحیح ہے. صحت اچھی ہو، بیمار آدمی ٹینشنوں میں ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ جیب میں اگر پیسے نہیں ہوں تو آج کل ماں باپ نہیں پوچھتے. ماں باپ کا بھی زیادہ لاڈلا وہی ہوتا ہے جس کے پینٹ میں بولیں پیسے ہوں. پھر آپ جتنے مرضی بدتمیز ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کے صرف اخلاق ہی اخلاق ہیں، پیسے نہیں ہیں، تو ماں باپ کہتے ہیں یہ اخلاق کی ہمیں ضرورت. اگر جب میں سینٹنس نامکمل چھوڑوں تو آپ اس کو کمپلیٹ کر لیا کریں، تو مجھے لگے گا کہ آپ میرے ساتھ ہیں. تو گورا یہ کہتا ہے، اور ہمیں ساری موٹیویشن چونکہ گوروں سے مل رہی ہے، یونیورسٹیوں میں جو ہمارے لیکچرار ہیں، پروفیسرز ہیں، وہ وہیں سے پڑھ کر آتے ہیں، تو پوری چیز انہوں نے ایز اٹ از اڈاپٹ کر کے اسی کو ہماری سوسائٹی میں پروموٹ کیا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم غریب ملکوں کے لوگ ہیں، کرپٹ سیاستدانوں کے ڈسے ہوئے، ہم سب چیزیں ان کی آنکھ بند کر کے بغیر فلٹر کیے لیے چلے جا رہے ہیں. صرف اتنا فرق ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی تھوڑا سا وہ کرسمس منائیں گے، ہم عید الفطر منائیں گے، ہم بقرعید منا لیں گے، اور ہم کبھی کبھار مسجد میں ٹوپی پہن کے حاضری دے دیں گے. وہ ہر قوم کا ایک کلچر ہوتا ہے. ہندو بھی کبھی کبھار مندر چلے جاتے ہیں، سکھ لوگ بھی سال میں ایک آدھ دفعہ تو اپنے گردوارہ چلے ہی جاتے ہیں. تو ہم چونکہ مسلم ہیں لہذا ہم یہ شو کرنے کے لیے کہ بھئی ہمارا بھی ایک مذہب ہے، کلچر ہے، تو کبھی کبھار ہم ٹوپی پہنا کریں گے، ٹوپی کرائیں گے بھی اور پہنیں گے بھی. تو یہ ہمارا مذہب سے رشتہ ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے نہیں، یہ نہیں ہے. قرآن ہمیں بالکل 180 ڈگری پہ لے کے جاتا ہے. قرآن کہتا ہے سب سے پہلی بات، تم نے جو کامیابی کی تعریف، جس کو کامیابی سمجھ لیا ہے نا، وہ کامیابی کی ایک صورت ہے، حقیقت میں وہ کامیابی کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے. اگر کامیابی اس چیز کا نام ہوتا تو کتنے پیغمبر دنیا میں آئے جو نہ پیسہ کما سکے، حتیٰ کہ ان کی جو دعوت تھی وہ بھی مکمل نہیں ہوئی، ان کا جو مشن تھا وہ اس میں بھی دنیا میں ناکام ہوئے دنیاوی لحاظ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے پیغمبر ایسے آئے ہیں کہ ان کی دعوت پر ایک شخص نے بھی لبیک نہیں کہا اور ان کو قتل کر دیا گیا. خود ہمارے نبی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم
جب دنیا سے گئے ہیں تو ایک درہم بھی وراثت کا نہیں. آپ نے فرمایا ہم پیغمبروں کے ہم لوگ مال کی وراثت چھوڑتے ہی نہیں, ہماری وراثت علم ہے. اور آپ جب گھر میں آ رہے ہیں تو بہت دفعہ کھانا ہوتا ہی نہیں تھا. ہم تو جب گھر میں آتے ہیں نا تو پوچھتے ہیں کیا پکائے, کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے پکا ہوا تو کچھ ہے, اب ہماری مرضی کا ہے یا نہیں ہے یہ ذرا اس کی ڈیٹیل چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں تھا. آپ جب گھر میں آتے تو یہ نہیں پوچھتے کیا پکا ہوا ہے, آپ پوچھتے کچھ ہے یا نہیں ہے. اگر ہوتا کھا لیتے, نہیں ہوتا تو روزے کی نیت کر لیتے کہ بھائی شام تک تو ویسے ہی گھر میں کچھ نہیں ہے, تو روزے کی نیت کر کے روزے کا ثواب کیوں ضائع کریں بھائی, کیا خیال ہے, تو نیت کر لو روزہ ہے آج. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ گھر میں جب آپ آئے, سیدہ عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ کسی نے کچھ ہدیہ بھیجا تھا, کوئی بکری کی سیری وغیرہ, تو وہ میں نے صدقہ کر دی, وہ ساری میں نے, کوئی فقیر آیا تھا اس کو دے دی, تھوڑا سا بچ گیا ہے. آپ مجھے بتاؤ میں اور آپ اگر ہوتے تو ہماری کیا کنڈیشن ہوتی, ہماری کیا کنڈیشن ہوتی اس وقت غصے سے. میں گھر آؤں اور بیگم سے پوچھوں, مجھے پتہ ہے گھر میں ویسے ہی فاقے چل رہے ہیں, کھانے کو اکثر کچھ ہوتا نہیں ہے. فرضی مثال دے رہا ہوں کہ آپ سمجھیں مفتی صاحب کے یہ حالات چل رہے ہیں, ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو, آپ گھر میں آؤ, گھر میں آپ نے پوچھا اور 3 دن سے فاقہ چل رہا ہو, گھر میں آپ نے پوچھا بیگم کچھ ہے, اور بیگم جواب میں دے کہ پڑوسیوں کے ہاں سے کچھ نہاری آئی تھی اور وہ بھی میں نے صدقہ کر دی ہے. یا تو اس کا آخری دن ہوگا یا آپ کا آخری دن ہوگا, کیا خیال ہے, یا تو اس کا آخری دن یا آپ کا آخری دن. آپ کا بی پی جو شوٹ کرے گا نا, اور آپ کی بیوی چنگیز خان کو بھول جائے گی. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت اور تربیت گھر والوں کی, سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں کچھ ہدیہ آیا تھا, سارا میں نے کیا کر دیا, صدقہ تھوڑا سا بچ گیا ہے. آپ نے فرمایا جو صدقہ کیا وہ بچ گیا, یہ ختم ہو جائے گا. بچا ہوا ہے جو کیا کر دیا. ایسا لیڈر آپ نے کبھی سنا, کوئی دیکھا, کوئی یہ جو موٹیویشنل اسپیکر آ رہے ہیں نا, یہ جو یوٹیوب پہ اور یو ایکچولی یہ صرف منہ کے فائر ہیں. منہ کے فائر سمجھتے ہیں, یہ سب کیا ہے, منہ کے فائر. اور اکثر میں لڑکوں کو ایک بات کہتا ہوں, یہ جو تمہیں یوٹیوب پہ پیسہ کمانے کے طریقے سکھا رہے ہیں نا, ان سے کبھی مت متاثر ہوا کرو, کیونکہ اگر ان کو پیسہ کمانے کا طریقہ آتا تو یوٹیوب پہ تمہیں پیسہ کمانے کا طریقہ سکھا کے پیسے نہ کماتے. یہ سمجھ رہے ہیں, ان کو چونکہ پیسہ کمانے کا کوئی طریقہ آتا ہی نہیں ہے, تو انہوں نے کہا چلو پیسے کمانے کے طریقے سکھا کے پیسہ کماؤ. کیا خیال ہے بھائی, یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. کچھ ہوتے ہیں ان میں صحیح بھی ہوں گے, لیکن تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے, سیدہ عائشہ سے پوچھا کچھ ہے کھانے کو, فرمایا کہیں سے گفٹ آیا تھا, میں نے سارا صدقہ کر دیا, تھوڑا سا کچھ بچ گیا ہے. تو آپ نے فرمایا جو صدقہ کر دیا وہ بچ گیا, جو رہ گیا وہ ختم ہو جائے گا. تو بچا تو وہ ہے جو آگے بھیج دیا. اب آپ بتاؤ مادہ پرست اور اسلام, ان کی دعوت میں 180 ڈگری کا فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, کیا خیال ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کامیابی کی ڈیفینیشن اسلام کی نظر میں بالکل کچھ اور ہے. وہ کیا ہے وہ میں بھی آتا ہوں اس کی طرف, میں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. لیکن اسلام کی اور انگریز کی دعوت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اسلام کہتا ہے بھائی ہم بنے آخرت کے لیے ہیں, آخرت کے لیے, دنیا کے لیے نہیں بنے ہم. ایک اشکال ہوگا, اس کا جواب دے کے پھر میں آگے چلتا ہوں. اشکال یہ ہوگا کہ آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے تو ڈرا دیا یار, اس کا مطلب ہم بھی یہی لائف اسٹائل ہو ہمارا, گھر ہم جب جائیں تو 2 دن فاقے چل رہے ہوں, گھر میں جا کے ہم بیگم سے پوچھیں کیا پکا ہے, وہ کہے کچھ بھی نہیں ہے. پڑوسیوں کے ہاں سے 2 کوفتے آئے تھے, ایک کوفتہ میں نے پڑوسیوں کو گفٹ کر دیا, ایک رہ گیا ہے, اور ہم اس کو سمجھا رہے ہوں ویل ڈن بیگم, جو گفٹ کر دیا وہ بچ گیا, یہ تو ختم ہو جائے گا, دنیا دار فانی ہے, ختم ہونے والی ہے, ایسا کرو یہ آدھا بھی دے دو کسی کو. اب آپ کے ذہن میں ہوگا یار یہ تو لائف نہ رہی نا, کیا خیال ہے. یہ ہے اسلام. مفتی صاحب آپ ہمیں یہ والا اسلام بتانے کے لیے آئے ہو, یہ تو ہم جنگل میں رہ رہے ہیں یا ہم شہر میں رہ رہے ہیں. تو دیکھیں کبھی بھی ایک حدیث دیکھ کے کبھی فیصلہ نہیں کیا جاتا, ایک حدیث دیکھ کے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ آپ درخت لگا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ تم یہ کیوں لگا رہے ہو؟ حدیث کا مفہوم ہے. انہوں نے فرمایا کہ درخت بڑا ہوگا، پھل دے گا، کھائیں گے، فائدہ اٹھائیں گے، پھل کو بیچیں گے، اکنومیکلی بھی فائدہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی لمبی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہو، موت کا پل بھر کا پتہ نہیں ہے اور پلاننگ کر رہے ہو 5 10 سال بعد کی. کیا پتہ تمہاری موت کل آ جائے، پرسوں آ جائے. اب جس نے یہ حدیث دیکھی ہو، صرف یہ حدیث سنی ہو، اس کو کیا میسج جائے گا کہ اسلام درخت لگانے کو کے عمل کو موٹیویٹ کرتا ہے یا ڈی موٹیویٹ کرتا ہے؟ بولیں. ڈی موٹیویٹ. گویا اسلام میں درخت لگانے کی حوصلہ افزائی نہیں ہے. یہی میسج جائے گا نا. تبھی یہ جو آج کل نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا، حدیثوں کے ریفرنس دے کے مسئلے بیان کر رہے ہوتے ہیں. جب تک پورا پراپر علم نہ ہو، صرف ریفرنسز سے کام نہیں چلتا. آپ نے میڈیکل سائنس کی ایک کتاب دیکھی، گردے پہ پتھری نکالنے کا طریقہ، اور وہ یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈال دیا. وہ ڈاکٹر کو پتا ہے کہ یہ کس کی پتھری نکالے گی، کس کے گردوں کا بیڑا غرق کرے گی. تو اب کیا ہے، یہ حدیث جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے بھائی اسلام تو درخت لگانے کی حوصلہ شکنی کر رہا ہے. ہم جب درخت لگائیں گے 5 سال 10 سال کے بعد جا کے وہ پھل دے گا، اور ہمیں کیا پتہ 5 سال 10 سال تک ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں. تو اس سے تو ایسا لگتا ہے جو درخت لگ چکے ہیں وہ بھی ہم نے غلطی کی ہے بھائی، اس کو بھی کاٹ دینا چاہیے. لیکن ہم دوسری حدیث دیکھتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے درخت لگایا اور مر گیا، تو جب تک اس درخت سے انسان تو دور کی بات، پرندے بھی فائدہ اٹھائیں گے نا، پرندے، اس کو قبر میں اس کا ثواب ملے گا، وہ نیکی اللہ کے اعمال میں لکھی جائے گی، ضائع نہیں. جب تک درخت رہے گا اس کے ثواب. بہت خطرناک بڑھاپا ہے، بہت ڈینجرس. ایسے کنٹریز ہیں، نام میں بتانا مناسب نہیں سمجھتا، کہ ماں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، 4 5 دن کے بعد لاش میں بدبو سے پتہ چلا بچوں کو کہ ہماری ماں کا انتقال ہو گیا ہے. یہ برائی اس سوسائٹی میں آئی اور پھیل گئی برے طریقے سے. دوسری برائی کیا آئی؟ نشہ، شراب، ہیروئن، چرس. اتنا نشہ ہے، اتنا نشہ ہے، نشے کے بغیر چل نہیں سکتے. ہمارے ایک دوست نے کسی پنجاب میں شادی کی، ایک مووی دکھائی کسی انگریز کو. اب وہ پنجاب کے لوگ ڈانس کر رہے ہیں نا شادی میں، وہ جو اسٹائل ہوتا ہے ناچنے کا. تو کہتے ہیں میں نے جب گورے کو دکھائی، گورے نے کہا کہ یار یہ لوگ کیا انہوں نے پی بھی ہے کیا؟ اس نے کہا نہیں بھائی، ہم مسلمان ہیں، ہم پیتے نہیں. وہ الگ بات ہے کہ ڈانس کر لیتے ہیں، اپنی مرضی کا اسلام ہے، خیر، لیکن اتنے برے نہیں ہے کہ پینا شروع کر دیں. پیتے نہیں ہیں. اس نے کہا یار یہ بغیر پیے پھر اتنے خوش کیسے ہیں؟ یہ بغیر پیے اتنے خوش کیسے ہیں کہ ناچ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا یار اس سے جب دوبارہ ملاقات ہو تو اس سے کہو ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی ہیں. آپ کو تو اس پہ حیرانگی ہو رہی ہے کہ یہ بغیر پیے خوش کیسے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں. بتاؤ ہمارے ایسے لوگ بھی ہیں جو بغیر ناچے بھی خوش رہ سکتے ہیں. ان کو خوش رہنے کے لیے ناچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اس سوسائٹی میں یہ برائی آئی، نشہ، شراب، بہت ساری مثالیں میں اب سمیٹ رہا ہوں بات کو. اب ہوا یہ تھا کہ وہ ہمارے بڑے سمجھے جاتے ہیں، وہ لیڈر سمجھے جاتے ہیں، وہ ان کے جو سیارے ہیں، ان کے جو راکٹ ہیں وہ کہاں کہاں جا رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا چیزیں ایجاد کر لی، لیکن ان سے یہ اخلاقی برائیاں چھوٹ نہیں رہی. تو انہوں نے کیا کیا، ان اخلاقی برائیوں کو ختم کرنے کے بجائے ان کا لیبل کیا کر دیا، اور اس کا نام دے دیا آزادی. کیا نام دے دیا؟ آزاد. بھائی ہم آزاد ہیں. مسلم ملکوں میں تمہیں گھٹن کے ماحول، گھٹن، تمہیں شادی کے لیے لڑکی کے ابا کے پاس جانا پڑے گا، ہو سکتا ہے وہیں سے رکھ کے چماٹ لیا، پھر اپنی آمدن شو کرنی پڑے گی، پھر نخرے اٹھانے پڑیں گے، پھر یہ ہے، پھر وہ، اتنے سارے مراحل سے. نائٹ کلب میں جاتے ہیں، جس کو چاہو پسند کیا گھر لے گئے، اور پھر اتنی گندگی کہ ہومو سیکسولیٹی کو لیگل کر دیا. یہ تو انتہا درجے کی گندگی ہے. جو کام گدھے گھوڑے نہیں کرتے اس کو نہ صرف ویزے مل رہے ہیں، اس پہ الاؤ نہیں، اس کو اس کی ترغیب دی جا رہی ہے. لیکن بھائی یہ سب کچھ کر کے بھی وہ کیا ہے؟ اچھے. وہ کیا ہے بھائی؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں ان میں کوئی برائی نہیں، کوئی اچھائی نہیں ہے، بہت ساری خوبیاں ہیں، ان خوبیوں کے ہم معترف ہیں. تو اس لیے قرآن نے پہلے کہہ دیا وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، وہ والی کوشش جس کو میں نے کوشش کہا ہے، جس عمل کو میں نے اچھا کہا ہے وہ عمل کرو گے
تو پھر میں اس کو اچھا عمل کہوں گا. اپنی طرف سے اگر کیا تو تم اس کے خود ذمہ دار ہو, میں نہیں مانتا اس کو. تو اب اسلام نے کن چیزوں کو اچھا کہا ہے اور کن گندگیوں کو برا کہا ہے, 2 چیزوں میں بس خلاصہ بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے اسلام یہ کہتا ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے تمہارا اس سے بھی ریلیشن ہونا چاہیے. اس خدا کو آپ اپنی ڈکشنری سے, اپنی سوسائٹی سے آؤٹ بولو نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جس نے پیدا کیا اس گاڈ کو آپ بالکل بھول جاؤ اور اس کی کوئی سوسائٹی میں کوئی حیثیت ہی نہ ہو. اس لیے اسلام نے نماز کا نظام قائم کیا, حج کا, عمرے کا, اور یہ سارے احکام جو رمضان کے روزے دیے. پھر اسلام نے کہا جس خدا نے پیدا کیا ہے مخلوق کے ساتھ بھی تمہارا ریلیشن اچھا ہونا چاہیے. پھر دیکھو مخلوق کے ریلیشن میں بھی اللہ نے ایک ایک ریلیشن کو ایکسپلین کیا ہے. غیر مسلموں کے ہاں, غیر مسلموں سے میری مراد مغربی دنیا میں 2 ریلیشن ہیں, ہیومن رائٹس, ویمن رائٹس, ہیومن رائٹس, ویمن رائٹس. جب اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. عورت کے حقوق, مردوں کے حقوق, عورت کے حقوق. بھائی کیا کرنا ہے عورت کے حقوق میں؟ انٹی سے آرام سے احترام سے بات کرنی ہے, یہ حقوق ختم. بس کسی خاتون کو آپ تیز آواز میں بات نہیں کر سکتے, ڈانٹ نہیں سکتے, اس کو مار نہیں سکتے, بہت اچھی بات ہے. مردوں کے حقوق کیا ہے بھائی؟ بس یہی حقوق ہیں جو چل رہے ہیں, یہی حقوق ہیں. اور کیا ہے یہ؟ کیا حقوق ہے بھائی؟ یہ حقوق کا منجن ہے. منجن سمجھتے ہو؟ اسلام نے بتایا کہ عورت اگر بیٹی کی شکل میں ہے تو تمہاری وراثت میں سے اس کو حصہ ملے گا. انگریز نے یہ حق بیٹی کو بولو نہیں دیا. بس بات کو میں ختم کر رہا ہوں. انگریز نے یہ حق بیٹی کو بولو نہیں دیا. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ بیٹی کو آدھی وراثت اور بیٹے کو دگنی کیوں دی ہے؟ آپ 3 کروڑ روپے تھے آپ کے پاس اور آپ مر گئے, خوشی سے مرے یا ٹینشن سے مرے, آپ مر گئے. ایک بیٹے کو 2 کروڑ ملیں گے, بیٹی کو کتنا ملے گا؟ 1 کروڑ. انگریز نے اس پہ اعتراض اٹھایا, تم نے عورتوں کو پیچھے رکھا ہوا ہے, بیٹی کو آدھا دے رہے ہو. حالانکہ خود 1 روپیہ بھی نہیں رہے. ایک ہندو لڑکی نے مجھے بہت 5-6 سال پرانی بات ہے, انڈیا سے فون کیا اور کہا ہم غیر مسلم ہیں, یہ لوگ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں, ہمارے رشتے دار کے اسلام نے بیٹی کو آدھی وراثت دی اور کہہ رہی ہمیں 1 روپیہ نہیں ملتا باپ کی وراثت سے. آپ آدھا تو دے رہے ہو, لیکن آپ دیکھو اسلام نے عورت پہ کتنا احسان کیا. 1 کروڑ بیٹی کو دیے اور 2 کروڑ بیٹے کو. بیٹے پہ ذمہ داریاں 10 کروڑ کی ڈال دی. جب نکاح ہوگا تو اسلام نے ولیمے کا کھانا رکھا ہے, بارات کا کوئی کھانا نہیں ہے اسلام میں, تو وہ خرچہ کون اٹھائے گا؟ لڑکا اٹھائے گا. اس کا نان نفقہ جس میں پورا گھر کا سامان, گیس بجلی کا بل, کھانا پینا, بچوں کی ڈیلیوری کا خرچہ, ان کی تعلیم کا خرچہ, یہ ٹوٹلی کس کے ذمہ رکھا ہے اسلام نے؟ بولے بھائی شوہر کے ذمہ رکھا ہے. وہ 2 کروڑ دے کے خرچہ کتنا کرا دیا؟ 10 کروڑ کا. اور لڑکی کو جو 1 کروڑ روپے دیے اس میں اس کے ذمے اپنے بچوں کا خرچہ بھی نہیں ہے, جن بچوں کو وہ جنتی ہے, تو ٹوٹلی سیو کر دیے. اس کو کہتے ہیں حقوق. باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے حقوق کی باتیں, اور یہ کوئی پابندی نہیں ہے بھائی, حقوق دے کے دکھاؤ, وہ اسلام نے دیے ہیں. تو ویمن رائٹس کے بیٹی کا کوئی حق نہیں ہے. اللہ نے یہ کہا کہ اگر وہ عورت بیوی کی صورت میں ہے تو ساری زندگی کی رسپانسبلٹی اس کی کس کی ہے؟ بولو خود سوچو. تیرا کیا ہوگا کالیا؟ میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں, گرل فرینڈ کا نہیں ہے اسلام میں, کیونکہ اس میں آپ عورت سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو, اس کو معاوضہ کیا ملتا ہے؟ کوئی ذمہ داری نہیں آپ اٹھاتے ہیں. بیوی بنا کے, اسلام نے کہا عورت کی طرف جانا ہے, بیوی بنا کے لاؤ. بیوی بننے سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا ابا آپ کا کیا بن جاتا ہے؟ ٹینشن ہے یا نہیں ہے؟ اس کی ماں کیا بن جاتی ہے؟ ساس. اس کے بھائی کیا بن جاتے ہیں؟ سالے. اور میرے پاس کنٹینر ہے سالوں کا, پھر بھی آپ ہماری ہمت دیکھو. گرل فرینڈ میں کیا ہے بھائی؟ گرل فرینڈ میں کیا ہے؟ عورت کو حق نہیں ملتا, عورت بیوقوف بنتی ہے, وہ بیوقوف بنتی ہے. اسلام نے عورت کے حق کے لیے کہا کہ بھائی نکاح کی طرف جاؤ, اللیگل ریلیشن مت رکھو کسی سے. تو پابندیاں جکڑ دی. عورت ماں کی صورت میں ہے, اسلام نے اس کے حقوق بیان کیے کہ جب یہ بوڑھی ہو جائے, قل ما انفقتم من خیر فللوالدین, تمہاری اگر ارننگ شروع ہوئی ہے تو سب سے پہلا حق اس میں کس کا ہے؟ والدین کا. انگریز کیا کرتے ہیں؟ اولڈ ہاؤس بنایا ہے, لے جاؤ یار. فادر ڈے کے موقع پر وہ فون کر لیں گے, ہاؤ ڈیڈ, ہاؤ فائن, اس طرح کا. ڈیڈ اسی پہ بیچارہ خوشی سے بے ہوش ہو جاتا ہے. ناروے میں ہمارے دوست نے بتایا کہ میرا دوست گورا ہے, اتنا نالائق, کہتے ہیں فادر ڈے کے موقع پر اس نے فون کیا, ابا نے اتفاق سے فون نہیں اٹھایا, تو مجھے فون کر کے کہہ رہا ہے کہ ایک کیک رکھ کے میرے ابا کے دروازے پر رکھ کے بیل بجا دینا, تمہارے بیٹے نے بھجوایا ہے. دوبارہ فون بھی اب اگلے سال ہوگا. ویسے نائس ٹو میٹ یو, اور ہر ایک سے ایسے مل رہے ہوتے ہیں. بھائی ایک ایئر ہوسٹس کے اخلاق ہوتے ہیں, ایک آپ کے جو پریکٹیکل لائف میں اخلاق ہوتے ہیں, دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. ایئر ہوسٹس کے اخلاق تو ہر وقت تھینک یو کرتی رہے گی, اس کو پیسے مل رہے ہیں اس کے بھائی.
اللہ اس اخلاق کو جب مانے گا جب وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی ایسے ہی بات کرتی ہے اور اپنے ابا کے ساتھ, اور اتفاق سے اگر اس کا کوئی ہسبینڈ ہے تو ہسبینڈ کے ساتھ بھی اسی طرح بات کرے, پھر اللہ اس کے اخلاق کو اخلاق مانے گا. اسی طرح آپ اپنے دوستوں کے ساتھ نائس ٹو میٹ یو, کسٹمر کے ساتھ تھینک یو, اور بیگم کے ساتھ آپ ایسے گھر میں آتے ہیں جیسے چنگیز خان نے دوبارہ بغداد پہ حملہ کر دیا. بعض خواتین کی شکایت آتی ہے کہ ہمارا میاں ویسے ہنستا کھیلتا رہے گا, باہر کراچی میں گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا ہے, کبھی اس ڈھکن پہ جا کے بیٹھ گیا, اور ہے وہ گھر میں آتا ہے تو ایسے جیسے ہلاکو خان نے اٹیک کر دیا ہے. تو نبی نے فرمایا خیارکم خیارکم لاہلکم, اخلاق کا پتہ جب چلے گا جب تم سب سے زیادہ اچھے اخلاق تمہارے اپنے گھر والوں کے ساتھ. تو اب کیا ہے بھائی, لیبل بہت اچھا لگایا, ماں کے حقوق, اسلام نے بتایا بھائی ماں کے حقوق ہیں, اور اسلام نے انٹیوں کے اور جو آپ کی پڑوسنیں ہیں اور کلاس فیلوز ہیں ان کے حقوق بھی بیان کر دیے. یہ حقوق اسلام نے بیان کر دیے, وہ آپ کی کچھ نہیں لگتی تو بھائی شادی کر لو, پھر تیاری کراتے رہو. اچھا, یہ جو ایک لوگ کہتے ہیں اگر ہم ٹائم پہ شادی کر لیں گے تو لڑکیاں کہتی ہیں ہماری ایجوکیشن کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی, ہو جاتی ہے, واقعی ہمارا کلچر یہی ہے. اسلام نے اس کا بہت آسان حل بتایا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں کچھ مثالیں ملتی ہیں. نبی کے پاس 23 سال تھے اور آپ نے جو لا بنایا وہ قیامت تک کے لیے, تو اس لیے کچھ مثالیں ایسی آئی ہیں جس سے قانون بتا دیا. ایک صحابی کا نکاح نبی نے فرمایا, ان کے پاس مہر نہیں تھا, ان کو قرآن کی چند صورتیں یاد تھیں. صحیح بخاری کی حدیث, آپ نے فرمایا زوجتکھا بما معک من القرآن, میں تمہارا نکاح اس خاتون سے اس شرط پہ کرا رہا ہوں جو قرآن تمہیں یاد ہے ان کو سکھا دو. یہ تعلیم ہے یا نہیں ہے؟ لڑکی اس بیس پہ شادی کرے, بھائی میری میڈیکل کالج کی تعلیم ابھی 2 سال باقی ہیں, میں اس شرط پہ شادی کر رہی ہوں, باقی 2 سال کا خرچہ تیرا باپ اٹھائے گا. نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے, باقی 2 سال کی تعلیم کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ یعنی تو اٹھائے گا, جس کو میں پیار سے تیرا باپ کا مطلب تو اٹھائے گا. اس سے پتہ بھی چل جائے گا کہ یہ آپ سے شادی کرنے میں ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہے یا نہیں. سسرال کو ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے, نہ سسرال کہتا ہے خرچہ ماں باپ کا ہو, اور جو ارننگ ہے, جو فائدہ ہے وہ کون اٹھائے؟ آپ اپنی بچی کو پڑھائیں, جب شادی کا ٹائم آئے, کوئی اچھا رشتہ آئے, بولیں بھائی ہم نے یہاں تک پڑھا دیا ہے, اب باقی کون پڑھائے گا؟ آپ پڑھائیں. اس کلچر کو پروموٹ کریں سوسائٹی میں, اور اس میں مرد پہلے ذمہ داری اٹھائے, مرد ذمہ داری اٹھائے. مجھے ریڈی میڈ ڈاکٹر نہیں چاہیے, مجھے اگر آپ کے 2 سال باقی ہیں 3 سال باقی ہیں کوئی بات نہیں ہے, دونوں جائیں گے اکٹھے پڑھنے کے لیے. تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ کیا ان کے پاس فیوچر کا علم ہے پہلے سے؟ مستقبل کے بارے میں کبھی بھی بات کی جائے گی تو علم کے بغیر نہیں کی جا سکتی. کوئی آدمی کہہ رہا ہے نا فیوچر میں ایسا ہونے والا ہے, تو آپ اس سے دلیل پوچھیں گے آپ کو کس نے بتایا؟ وہ تانے بانے ملائے گا, صغرے گبرے ملائے گا, تو پھر اس کے بعد اگر وہ ایسے ہی کہہ رہا ہے کل یہ ہو جائے گا, پرسوں یہ ہو جائے گا, دیکھو مستقبل کے بارے میں یہ کہوں کہ کل پیر ہے تو یہ بھی فیوچر کی خبر ہے. آپ اس میں مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہو کہ کیا دلیل ہے, میں کہوں گا دلیل یہ کہ آج کیا ہے, اتوار ہے. یہاں دلیل ہے, یہاں میرے لیے یہ دعویٰ کرنا درست ہے کہ کل کیا ہے, پیر ہے. لیکن اگر میرے پاس دلیل نہیں ہے اور میں کہوں کہ کل جو ہے وہ کل دنیا میں 3000 آدمی مر جائیں گے ایک ہی کسی حادثے میں, تو لوگ پوچھیں گے بھائی کیا دلیل ہے, کسی حادثے میں 3000 آدمی مر جائیں گے, اب میرے ذمے کیا ہے؟ میں کہوں وہ ویسے ہی میرا ذوق کہہ رہا ہے. تو یار کوئی مانے گا کوئی؟ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ روحانی عاملوں کی یہ باتیں مان لیتے ہیں لوگ. میں یہ کہوں نا کل 3000 آدمی ایک حادثے میں, اللہ نہ کرے مرے ہیں, میں ایک مثال دے رہا ہوں, تو لوگ کہیں گے کہاں سے پتہ چلا؟ لوگ کہیں گے بھائی جھوٹ بول رہے, اس کو کس نے بتایا؟ یا تو قاتلوں سے تعلقات ہیں جس نے مارنے کا ارادہ کیا ہے, ایسا بھی نہیں ہے تو یہ ہوائی بات ہوگی. لیکن یہی بات روحانی عامل کرے گا تو لوگ کیا کریں گے؟ حضرت کا علم ہے بھائی, حضرت کے پاس بولو علم ہے. ابھی روحانی عاملوں پہ نہیں جاؤں گا, پھر میں معین اختر کی طرح نا بلب کے رشتہ داروں کو بھی, تو اب تو میں روحانی عاملوں کے رشتہ داروں کو بھی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتا. رشتہ داروں سے مراد وہی جو بلب کے رشتہ دار تھے. اب آپ کہیں گے بلب کے کون سے رشتہ دار ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں کبھی بھی جس بندے کو برا کہا جاتا ہے گالی اس کو نہیں دی جاتی, ہمیشہ اس کے رشتہ داروں کو ہمیشہ گالی دی جاتی ہے. یہ ہمارے ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ ام عندہم الغیب فہم یکتبون. کیسے دیکھو ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے قرآن کہ تم اپنے بارے میں کیوں فرض کر کے بیٹھے ہوئے ہو کہ تمہیں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے, تمہیں سزا نہیں ملے گی. یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. جب نبی یہ مطالبے کرتے تھے تو پھر بھی آگے سے کوئی رسپانس نہیں ملتا تو انسان کو بے انتہا تکلیف ہوتی ہے کہ کن پتھر دل لوگوں سے واسطہ پڑا ہے. تو قرآن کہتا ہے فاصبر, اے نبی آپ کیا کرو؟ صبر کرو. ولا تکن کصاحب الحوت, مچھلی والے یونس کی طرح جل باز مت بنو.
حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی سلوک کیا، لیکن یونس علیہ السلام چاہتے تھے جلدی سے فیصلہ ہو اور اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے، تو اللہ نے اس پہ آپ کی تنبیہ کی، تو آپ بھی اے نبی جلد بازی مت کریں۔ تو یہ نبی کے ذریعے سے ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ حق کی دعوت دیتے رہیں، اور یہ نہ دیکھیں کہ یہ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، جو حق کو نہیں ماننے والے لوگ، وہ پھر بھی پھل پھول رہے ہیں، اس ٹینشن میں مت آؤ، کیونکہ اللہ انصاف کرتا ہے مگر اس میں دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہوتی، وہ لے گا انتقام، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی حکمت اسی کا تقاضا کرتی ہے، چھوڑ دیا جائے اپنے حال پہ۔ آج جو اہل حق ہے نا، ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جب یہ ہم صحیح بات کر رہے ہیں لیکن آگے جواب جو مل رہا ہے وہ کیا مل رہا ہے؟ الٹا، کوئی مان کے نہیں دے رہا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ، یونس علیہ السلام نے جلد بازی کی اور بالآخر اللہ کی طرف سے ان کو دنیا میں تنبیہ ہوئی ہے، سزا ملی ہے، اور وہ سزا کیا ملی؟ اذ نادا وہو مکظوم، مچھلی کے پیٹ میں گئے، غم سے گھٹ رہے تھے اور اللہ کو پکارا، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، غلطی کس کی ہے؟ میری غلطی ہے، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا۔ دیکھو یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ کتنا عرصہ تبلیغ کی، قوم نے نالائقی کی، پھر بھی نہیں مانے، سزا بجائے قوم کو ملنے کے کس کو مل رہی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ الٹا حضرت یونس علیہ السلام کو مل رہی ہے سزا۔ تو اب آپ بتاؤ کیسا پیغمبروں کا صبر کا پیمانہ ہے، ایسے موقع پہ بھی اللہ کے خلاف کوئی شکایت زبان سے بولو نہیں نکالو۔ کیوں؟ اللہ یونس علیہ السلام کے عمل میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ دینداری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اچھے بنو گے تو اللہ کی نوازشیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ دینداری کا مطلب یہ کہ جو اللہ کا کام ہے وہ اس کو کرنے دو، تمہارا کام ہے عاجزی انکساری، بس میں ہی غلط، صحیح ہو کے بھی کون غلط؟ میں غلط۔ ہمیشہ غلطی کس کی کھاتے میں ڈالنی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، تو کیا کسی نامحرم کو دیکھا ہوتا ہے ہم نے نماز میں؟ بولتے کیوں نہیں؟ تو کوئی تک بنتا ہے استغفر اللہ کا؟ یا ہم نے کوئی جرم کیا ہے، نماز پڑھی اور کیا کہلوایا جا رہا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بھائی اگر استغفر اللہ پڑھنا تھا تو یہ نماز پڑھی کیوں کی تم نے؟ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نیکی کر کے بھی کیا سمجھو جیسے تم نے گناہ کیا ہے۔ کیسے گناہ؟ نماز گناہ نہیں ہے بھائی، تم یہ کہو اے اللہ جس طرح سے پڑھنی چاہیے تھی اس طرح سے نہیں پڑھی میں نے، تو نیکی کر کے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم غلط ہیں، ہم نے اللہ جو پڑھنی تو ہمیں معاف کر دے، ہم سے نہیں ہوئی صحیح، ہم سے کام کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا۔ مجھے یاد ہے 25-30 سال پرانا قصہ ہے، چھوٹا بچہ تھا میں اس وقت، ایک تبلیغی جماعت میں نا ایک صاحب کے سال پہ سال لگ رہے تھے، پوری دنیا میں وہ ان کے سفر ہوئے، بڑا انہوں نے وقف کیا ہوا تھا اپنے آپ کو تبلیغی جماعت کے لیے۔ تو میرا ان سے ٹاکرا ہو گیا، وہ مجھے سمجھانے لگے جماعت میں نکلو سیر و جیسے تبلیغ والے کرتے ہیں۔ اب مجھے پتا تھا یہ بہت ہی پرانے کھیڑو ہیں اور ان کی تو زندگیاں گزر گئی ہیں اس کام میں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ اللہ نے آپ سے بڑا کام لیا ہے تبلیغ کا۔ کہتے ہیں ہاں میں نے بہت بگاڑا ہے تبلیغ کے کام۔ کہہ رہے ہم تو کام بنانے والے نہیں، کس میں ہم تو بگاڑنے۔ کہہ رہے میں تو بگاڑ ہی رہا ہوں جب سے۔ مجھے ان کا یہ اسٹائل بہت اچھا لگا، یعنی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں اگر کوئی خرابی ہے تو وہ کس کی وجہ سے ہے؟ بولو۔ وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ کس کی وجہ سے؟ مجھے نہیں کہہ رہے تھے، اپنے بارے میں کہہ رہے تھے وہ کس کی وجہ سے؟ میری وجہ سے۔ کہہ رہے ہم کام بنانے والے نہیں بلکہ بگاڑنے والے ہیں۔ اب کوئی فسادی ہوتا تو کہتا ہے جب بگاڑنے والا تو کر کیوں رہا ہے پھر ہمیں؟ یہ تو اس نے خود کہا ہے، اپنی زبان سے بولا ہے کہ ہم بگاڑنے والے ہیں، یوٹیوب پہ کلپ ڈالتا ہے یہ دیکھو خود۔ تو مجھے ان کی یہ تواضع پسند آئی۔ میں نے کہا دیکھو یہ بیچارہ صبح و شام اس کام میں لگا رہتا ہے، مگر یہ کہہ رہا ہے جو تبلیغ کا کام پھیل رہا ہے اس میں جو برکتیں ہو رہی ہیں وہ میرے علاوہ لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اور جو خرابی آ رہی ہیں وہ کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ وہ ساری میری وجہ سے ہو رہی ہیں۔ تو آج مارکیٹ میں یہ چیز کیا ہے؟ شارٹ۔ ہر اچھا کام میں نے کیا، برا کام ستار بھائی نے۔ ستار بھائی نہ ملیں گے مجھے۔ ایک دن ایک فون آیا، میں نے فون اٹھایا، کون کہہ رہے ہیں؟ ستار بھائی بات کر رہا ہوں۔ بڑے میں نے کہا بیٹا یہ مجھے نہیں چھوڑے گا، یہ کہے گا مفتی صاحب بہت تم نے جو ہے نا، لیکن وہ شکر ہے ایسی کوئی بات تھی نہیں۔ تو جنات کا دیکھ لو، قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا نا، تو جنات بھی کی ایک جماعت نے نبی کے قرآن کی تلاوت سنی اور جا کے اپنی قوم کو انہوں نے تبلیغ کرنا شروع کی۔ تو تبلیغ کا انداز